سورا وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں سوراب علی۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے، کیونکہ پوٹا غلاظت سے بھرا ہوتا ہے، تو کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اوجری کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اوجری کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ وہ اوجری کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اوجری میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اور اسی طرح اوجری اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اوجری طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چیزیں خباثت میں آتی ہیں، ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لیں کہ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتے ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نرگی پیشاب کی جگہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب کی جگہ، نمبر 7 کپورے۔ ناظرین کرامی، اوجری اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں کوئی جلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اوجری کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اور اوجری پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ یعنی اوجری کے متعلق 2 طرح کے مکتبہ فکر ہیں۔ ایک کے نزدیک اوجری مکروہ تحریمی ہے، یاد رہے مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام متقع فکر متفق ہیں۔ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے باہر ہوتی ہے، جو جلی کے ساتھ ہی صاف کی جاتی ہے، اس سے پوٹا صاف ہو جاتا ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکری کے یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تراسل، خصیے، اگلے پیشاب کی جگہ، گٹلی، پتا، مثانہ، خون کراہت سے مراد کراہتی تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین کرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپورے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔